فار ویمن یونیورسٹی لاہور آج ایک بہت بڑا ادارہ، بہت بڑا انسٹیٹیوٹ نظر آتا ہے۔ 1976 ٹو 1980 یہ میرا کالج بھی تھا، لاہور کالج فار ویمن، اور آئی ایم پراؤڈ کہ میں اس کا ایک حصہ تھی۔ اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ایئر میں یہاں پر آئی تو کیونکہ میری اپنی والدہ، میری خالہ، میری پوری فیملی یہیں کی گریجویٹس تھیں، تو میں نے بھی اسی کالج کو اپنے لیے چنا گریجویشن کے لیے، اور آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں اس کا حصہ تھی۔ اور اس کالج نے جو کچھ مجھے دیا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں، ایکسٹرا کریکولر میں بھی جو کچھ میں نے کیا اور جو میں کر سکتی تھی، اس کے بعد میں نے سوسائٹی کو جو دیا، وہ سب میں اسی کالج کا شکریہ یا اس کالج کی، اپنی اساتذہ کی، اپنی پرنسپل ڈاکٹر اقبال ڈار کی بے حد مشکور ہوں، جن کے اعتماد اور حوصلے نے مجھے اتنا میرے اندر موٹیویشن پیدا کی کہ میں اپنے کالج کو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ریپرزینٹ کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کالج جوائن کیا تو 1977 میں فرسٹ ڈیکلمیشن کانٹیسٹ تھا میرا جیلوں میں، تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کس طرح پریزنٹ کرنا ہے، بٹ یہ پتہ تھا کہ بولنا کیسے ہے یا جو، تو ماشاءاللہ سے ہم پوری ایز اے ٹیم ہم ٹرافی بھی لے کے آئے، مجھے فرسٹ پرائز بھی ملا، تو مجھے ڈاکٹر اقبال نے بہت شاباش دی، تو ایز اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز کو کبھی اگنور نہیں کیا، اور ہمیشہ میرا یہ کوشش ہوتی تھی کہ کلاس میں جتنے بھی کلاس کے ٹیسٹس ہیں میرے، ڈسمبر ٹیسٹ وغیرہ اور آن ورڈز بورڈ کے بھی ایگزامس، تو میرے ہائیسٹ نمبر آئیں۔ تو اللہ کا کروڑ شکر کہ میں نے ٹارگٹ کیا کہ میں نے بورڈ میں پوزیشن لینی ہے، ایسے دل چاہا میرا، اور اللہ نے میری سن لی، اور کالج کے اساتذہ نے میری ہیلپ بھی کی، اور لاہور بورڈ میں 1978 میں میری 3rd پوزیشن تھی سلور میڈل کے ساتھ۔ تو مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ سے جیسا چاہا، مجھے اس کالج کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنے اساتذہ کی ہیلپ اور ان کی گائیڈنس کی وجہ سے یہ ملا۔ تو اس دوران مجھے جو ہے جب بی اے کی بات آئی تو میں نے اور زیادہ اچھی طرح اپنی ایکیڈیمک اس کو کیا۔ میں ابھی ایکیڈیمکس کی بات کر رہی ہوں، تو ایکیڈیمکس میں میں نے ڈیبیٹس کے ساتھ ساتھ میں نے ایکیڈیمکس کو کبھی اگنور نہیں کیا تھا۔ تو جب بی اے کے ایگزام کے لیے میں نے ٹارگٹ کیا کہ میں فرسٹ پوزیشن لینا چاہتی ہوں، تو مجھے یاد ہے مجھے ڈاکٹر اقبال ڈار ہمیشہ کہتی تھیں، کیونکہ ہم سے پہلے، ہمارے بیچز سے پہلے یوزلی اخبار جو ہوتا تھا اس زمانے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ نیوز پیپر میں جب اسٹوڈنٹس کی پوزیشنز آتی تھیں، ان کے کالج اور انسٹیٹیوشن کو مینشن کیا جاتا تھا، تو یہ بڑی پرائڈ ہوتی تھی اس کالج کے ہیڈ کے لیے بھی کہ بھی اس کے بچوں کی پوزیشنز ہیں، تو ہمیشہ کینیڈ کا نام زیادہ ہائی لائٹ ہوتا تھا اخباروں میں۔ تو جب ہم نے انٹر میں پوزیشن لی تو ہمارے ہی کالج کی ہم تینوں بچیاں تھیں جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ لی، تو ڈاکٹر اقبال ڈار نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا، اور میں نے بی اے میں پوری پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ اور مجھے اس لیے خوشی تھی کہ اس وقت تک وہ پنجاب یونیورسٹی میں آرٹس گروپ میں میرا جو میرٹ تھا وہ سب سے ہائیسٹ تھا 1947 سے آن ورڈز، جب تک کہ ہمارا 1980 میں نے پوزیشن لی۔ تو 37 ایئرس کا مجھے یاد ہے، مجھے یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ نے ریکارڈ بریک کیا، آرٹس کے اسٹوڈنٹ کے 537 میرے مارکس تھے آؤٹ آف 700، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھے نمبر، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی۔ اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر اقبال ڈار نے مجھے تب بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ بیٹا آپ کو ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں، آپ کو جو کمپٹیشن ہوتا ہے، ٹی وی کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ہم بھیجتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے کالج کا سر فخر سے بلند کیا، اور مجھے بھی بہت خوشی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو مجھے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب میں نے ٹاپ کیا تو مجھے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خیرات ابن رسا، انہوں نے مجھے خود سجیسٹ کیا کہ آپ بیٹا ایم بی اے میں ایڈمیشن لیں۔ اس وقت ایم بی اے بڑا ہاٹ سبجیکٹ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرا تو انٹرسٹ ابھی سائیکالوجی کی طرف ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا وہ آپ بعد میں کر لینا، پہلے آپ ایم بی اے کی طرف آپ آئیں ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں۔ تو میں نے ان کے کہنے پر پھر ایم بی اے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر بھی اللہ نے میری بہت مدد کی، اور میں نے ایم بی اے مارکیٹنگ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیا۔ اور کالج کی جو یہ میں نے ایکیڈیمک اچیومنٹس کی بات کی، تو کالج کے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں مجھے یاد ہے کہ ایک رجسٹر ہوتا تھا، مس اقبال رحمان ہماری ڈیبیٹس انچارج ہوتی تھیں، اور بس میں ہوتی تھی کہ ایک کالج سے لیا انعام، دوسرے کالج میں گئے، دوسرے کے ساتھ ایک پورا ایک سیزن ہوتا ہے ڈیبیٹس کا اور اسلامک ڈیکلمیشنز کا۔ تو مجھے بہت شوق تھا پوئٹری کا، میری فیملی میں کبھی کسی نے پوئٹری نہیں کی تھی، بٹ مجھے شوق تھا۔
تو مجھے یاد ہے کہ 1977 میں پہلی بار نیشنل سینٹر میں غالب کی 7 سالہ تقریبات تھیں، مرزا اسد اللہ خان غالب جو اتنے مشہور شاعر ہیں بر صغیر کے، تو ان کی بہر میں ہمیں غزل لکھنے کو کہا گیا کہ کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. تو میں بہت 16 ایئرس کی ایج میں نے ایک غزل لکھی جو مجھے یاد ہے ہماری اسی کالج کی ڈاکٹر ثریا تھیں پنجابی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، میں نے ان کو دکھائی کہ میم یہ آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کیسی لکھی ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی ہے، آپ نے بڑی میچور غزل لکھی ہے. تو میں نے شکر کیا کہ چلو میں جا کے یہ پڑھتی ہوں نیشنل سینٹر میں. تو وہ پورا ایک اوپن کمپٹیشن تھا آل پاکستان کا، اور میں سب سے چھوٹی اور ینگیسٹ تھی اس میں. تو جب میں نے وہ غزل پڑھی تو ٹو مائی سرپرائز میں بڑی حیران ہوئی کہ مجھے انہوں نے فرسٹ پرائز دیا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اتنی اچھی آپ نے غزل لکھی ہے. تو اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے جو میں نے گرہ باندھی تھی کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے تو کہا تھا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. تو میں نے اس کو لکھا کہ آج ہم بھی ہیں طور سینہ پہ، آج ہم بھی ہیں طور سینہ پہ، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. اور مجھے شاید اسی کی وجہ سے انہوں نے فرسٹ پرائز دیا اور بڑا مجھے اپریشیٹ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے پوئٹری کمپٹیشنز، ڈیبیٹس، اسلامک ڈیکلمیشنز، تینوں میں حصہ لیتی تھی اور بہت مجھے خوشی ہے. پھر نیلام گھر جو ہوتا تھا اتنا مشہور پی ٹی وی کا شو، اس میں بھی میں نے ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرنا اور اپنے کالج کو ریپرزینٹ بھی کرنا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ہم ہمیشہ جیت کر ون کر کے ٹرافیز لے کے اور انعام لے کے آتے تھے. اور اسی طرح نیوز پیپرز میں جاتے تھے، جب بھی ٹاک شوز ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی جا کے کالج کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے میں کلاس میں ہوتی تھی تو ڈاکٹر ڈار مجھے کسی کو بھیج کے بلواتی تھی کہ بیٹا نیوز پیپر والا آئے ہیں تو آپ آ کے کالج کے بارے میں بتائیں، ان کو انٹرویو دیں، جو بھی ہمارے کالج میں ہو رہا ہے اس وقت اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز. تو ایک بڑا ہی فروٹفل ٹائم، اور میں نے بہت کچھ سیکھا اپنے اس کالج سے. اور جب میں نے 1980 میں یہاں سے پاس آؤٹ کیا تو مجھے چونکہ ڈیبیٹس کی وجہ سے بولنے کا اور اس طرح ایک بندے کو ہوتا ہے آئیڈیا تو ہو جاتا ہے، تو میں نے اس کے بعد ریڈیو اور ٹی وی دونوں جوائن کیے. ٹی وی پہ میں نے ایز اے نیوز کاسٹر، اردو نیوز کاسٹر میں نے کام کیا، اور ریڈیو پہ میں نے یوتھ شو نوجوان کے نام سے پروگرام کیا، اور وہ بھی میں نے تقریباً 2 سال، جب تک میں ایم بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی میں نے یہ کنٹینیو رکھی اپنی. اس کے بعد ایم بی اے کے بعد میں نے امریکن ایکسپریس جوائن کی، اور پھر 1983 میں چونکہ میں نے پاس آؤٹ کیا اور ساتھ ہی آئی گاٹ میرڈ، تو پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے اپنی ایکٹیویٹیز اس لیے کرنا پڑی ڈسکنٹینیو کہ مجھے انگلینڈ جانا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو کچھ عرصے کے لیے میں نے ایک بریک لے لی. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جب ہم واپس آئے پاکستان، پھر میں نے 2004 میں پی ٹی وی سے ویمن فورم، اوپن فورم کے نام سے میں نے پروگرام کیا منیزہ ہاشمی کے ساتھ، اور اس میں بھی ہم نے خواتین کے مسائل کو 1 بائی 1 ہر پروگرام میں ویکلی بیسس پہ ہم کرتے تھے ڈسکس. ایک پینل ہوتا تھا اور اس میں ہم بلاتے تھے، ڈیفرنٹ ایشوز کو ایڈریس کرتے تھے. تو وہ کافی عرصہ چلا پروگرام. اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ کالجز میں ایز اے پرنسپل کام کیا، اور اسی دوران سی ایم پنجاب تھے شہباز شریف، تو انہوں نے مجھے ایک فنکشن میں میرے کالج کا جو ہے رزلٹ مجھے یاد ہے کہ وہ بورڈ میں بڑا اچھا انٹر کا آیا، اور انہوں نے مجھے ایک بیسٹ پرنسپل کا ایوارڈ چیک کی صورت میں دیا. تو مجھے شہباز شریف صاحب نے دانش اسکولس کے کور کمیٹی کا ڈائریکٹر بنایا 2012 سے 2017 تک. ہم نے ان بچوں کے لیے جو ریموٹ ایریاز کے بچے ہیں، جو جو بیچارے ان پریویلیجڈ کلاس ہے، وہ بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کر کے کہ کس طرح پڑھنا ہے ان کو گائیڈ کیا. جن کی شاید مائیں گھروں میں کام کرتی ہیں، جن کے باپ نشے سے چور پڑے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کا کوئی والی وارث پرسان حال ہی نہیں ہوتا، ان بچوں کے لیے دانش اسکولس نے کام کیا. ایز اے ہاسٹل وہ اسکول ہے چونکہ، تو اس میں بچوں کو رکھا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے وہ بچے اتنے اچھے گروم ہو کے وہاں سے نکلے. جب 2017 میں ہم نے دیکھا فائنل ہمارا جب بیچ نکلا تو میٹرک اور ایف ایس سی کی پوزیشنز، اس کے بعد وہ ماشاءاللہ پروفیشنل کالجز میں کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر اور کوئی لمس یونیورسٹی تک پہنچے، اور ہم نے ان کو فائنینشلی بھی پھر سپورٹ کیا گیا. ڈفرینٹ سپورٹ پروگرامز کے تحت ان بچوں کو پھر ہیلپ ملی کہ وہ کچھ سوسائٹی کا ایک کارآمد حصہ بنے. تو یہ ایک بڑا اچھا قدم تھا اس وقت جب یہ کیا گیا تھا حکومت کا، کہ ان بچوں کو اور ان جیسے اور بہت سے بچوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پیرنٹس کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم
ابھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مائل سٹون ایک ہے NGO جس میں ہم ڈسیبلز یا ڈفرینٹلی ایبل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم کارآمد بناتے ہیں, بچے بھی اور شہری جو ینگسٹرز ہیں. اور ان کی ہم نے بلائنڈ کرکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ان کے میچز ہوتے ہیں, اور ابھی بھی ریسنٹلی ایک دبئی میں میچ ہوا ہے بچوں کا, وہ ون کر کے ماشاءاللہ ٹرافیز لے کے آتے ہیں اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ مائل سٹون NGO نے 2005 کے ارتھ کو ایک جب ہوا تھا تو انہوں نے بہت ڈونیشنز اور بہت کچھ کیا تھا اس سوسائٹی کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے, اور انہوں نے وہاں پر جا کر آزاد کشمیر میں بہت ہیلپ کی تھی لوگوں کی. تو اس طریقے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی آج میں کر رہی ہوں یا میں نے کیا ہے, یہ صرف مجھے لگتا ہے جیسے لاہور کالج ہی کی ایک دی ہوئی مجھے ایک ٹریننگ ہے, یا میرے پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی جو گائیڈنس ہے اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میں اس قابل ہو سکی کہ کارآمد شہری بھی بن سکوں. میں نے اس زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی ہے خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, اور میرا خیال ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, چاہے اس میں میل اسٹوڈنٹ بھی ہوں, کہ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں. جب آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا برین خود ہی آپ کا استاد بن جاتا ہے, وہ خود ہی آپ کو مانیٹر کرتا ہے اور وہ خود ہی آپ کو غلط اور صحیح کا راستہ بتاتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ کی اچیومنٹس بہت زیادہ اور بہت بہتر ہوتی ہیں. میں نے اپنے ساتھ تو ایسا ہی دیکھا کہ میں خود جب ایگزام دیتی تھی تو میں خود اپنے مارکس کیلکولیٹ کرتی تھی کہ میرے 10 مارکس آئیں گے اور میں نے پوزیشن لینی, اور یقین جانے میری پوزیشن آ بھی جاتی تھی. تو اسی طرح دوسرا جو میں اسپیشلی لاہور کالج کے پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہوں گی کہ ایک عورت کے لیے, ایک بچی کے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے. تعلیم جو ہے یہ اتنی مسٹ ہے. آپ یقین جانیں کہ ایک پڑھی لکھی جو ماں ہے یا ایک پڑھی لکھی جو بچی ہے وہ اپنے والدین کے لیے, اور ایک پڑھی لکھی عورت اپنے گھر کے لیے کتنی کارآمد بن سکتی ہے, یقیناً اس کا اندازہ آپ سب کو بھی ہوگا. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جب میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, ایک بیٹی جو ہے میری وہ میڈیا سے ہے ریلیٹڈ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں بچوں کو ہوم ورک بھی ملتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے جو میں نے خود پڑھا ہے نا, یقین جانے کہ وہ سب میرا ان بچوں کے بھی اسی طرح کام آ رہا ہے. اور یہ چیز آپ بھی جب انشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آپ بچیاں جائیں گی تو آپ کو یقین جانے کہ پتہ لگے گا کہ اویئرنیس جو ہے, ایک ماں کے لیے اویئرنیس ہونا کتنی ضروری بات ہے. کیونکہ باپ تو کمانے نکل جاتا ہے, ماں کے ساتھ بچوں کا انٹریکشن کتنا زیادہ ہوتا ہے, اور وہ ماں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ فل ٹائم گزارتی ہے, گائیڈ کرتی ہے ان کو ہوم ورک, ان کا اسکول, ان کی ایکٹیویٹیز. تو مجھے ہمیشہ یہ چیز نے بہت مجھے فائدہ دیا, اور میں نے اس چیز کو ہمیشہ اس بات کو دیکھا ہے. اور میں کبھی کبھی ویسے ہی کہتی ہوں ہنس کے کہ میرا خیال ہے اگر بیٹا ان پڑھ رہ جائے تو شاید فرق نہیں پڑتا, لیکن خدا را اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی تعلیم سے محروم نہ کرے, کیونکہ وہ تعلیم سے محروم کرنے کا مطلب ان بچیوں کو بے ہتھیار کرنا, اور ان بچیوں کے ساتھ پھر جو آگے چل کے معاشرہ زیادتیاں کر سکتا ہے سسرال کی صورت میں, سوسائٹی کی صورت میں, یقین جانیں وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بہت بے رحم معاشرہ ہے ہمارا. اس کے لیے بچی کا ایجوکیٹ ہونا اور اویئرنیس پوری ہونا اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم ہی سب کچھ ہے. اور میں اپنی اس میسج کو اس بات پہ ختم کروں گی کہ سعادت, سیادت, عبادت ہے علم, حکومت ہے, دولت ہے, طاقت ہے علم, جہاں تک دیکھو علم کی فرما روائی ہے, جو سچ پوچھو تو نیچے ہے علم, اوپر خدائی.